آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے اللہ آسمانوں سے بارشیں بند کر دیتے ہیں اور زمینوں سے فصل اگانی بند کر دیتے ہیں، پھر وہ قحط میں مبتلا۔ اسی طرح بعض صحابہ کے آثار میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو تھے نا اخبثہم کین، سب سے برے تھے ناپ تول، دھوکا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور نے ہدایت کر دی تو کہتے ہیں واللہ اس کے بعد ہم نے ان جیسا بہتر ناپ تول والا دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ کچھ زیادہ ہی دیتے تھے اور خود کم لیتے۔ تو اللہ نے پھر مدینے والوں کو ایسی ناپ تول عطا فرمائی، اور یقین کریں کہ آج بھی مدینہ شریف میں جا کے آپ سودا لیں، آج بھی وہی اصل بات ہے، وہ کچھ زیادہ ہی دیں گے، کم نہیں دیں گے۔ اگر آپ کسی اور شہر میں دیں گے چلو بڑا انصاف کرے گا تو برابر دے دے گا، لیکن یہ مدینہ پاک کی خصلت ہے، مدینہ پاک کی خاصیت ہے کہ اصل وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حضور پاک کا سرکار دو جہاں کا جو جمال ہے، کمال ہے، رحمت ہے، اس کے اثرات و برکات و ثمرات ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔ جیسے اللہ کا گھر ہے یہاں مکہ میں، تو یہاں اللہ کا جلال، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا اثر ہے۔ کسی سے بھی بات ہوئے گا چلا مدینہ شریف میں بات کریں آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچا بھی دے گا، چونکہ یہاں جلال کا اثر ہے، وہاں جمال کا اثر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اثرات تو ہوتے ہیں، یہ تو قدرتی بات ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ جلالی تھے، ہارون علیہ السلام جو تھے وہ جمالی تھے۔ جب ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے تو قوم نے کہا اچھا وہ ہمارے ساتھ مہربانی کرتا تھا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا بدبختو میرا بھائی ہے، وہ نبی ہے، میں کیوں قتل کروں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ نے قتل کیا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہارون کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور اللہ کے حکم سے کہا تو ہارون کھڑے ہو گئے قبر سے۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی موت سے مرا ہوں، مجھے تو کسی نے قتل نہیں کیا۔ تو تب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان چھوڑی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے جلالی تھے، اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب دو آدمی لڑ رہے تھے، ہذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ایک ان کی جماعت سے تھا اور ایک قبطی تھا فرعون کی جماعت سے۔ اس نے فریاد کی کہ حضرت یہ بڑا ظالم ہے، مجھے مار رہا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، فوقظہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا وہ مر گیا۔ یعنی آپ کی جلال کا یہ عالم تھا کہ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تھپڑ مارا اور وہ مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ غصہ کرنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب میں کر بیٹھا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہمیشہ جلال رہا ہے۔ تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرے مدنی سرکار میں بھی جمال ہی جمال، یعنی ایسی بات ایک آئے عدی ابن حاتم آئے، حاتم تائی جو گزرا ہے نا، جو اپنی سخاوت میں ضرب المثل تھا، اس کا بیٹا جو ہے نا جی وہ آیا۔ اب وہ آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے، غور کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں۔ وہ بھی تو بڑے آدمی کا بیٹا تھا نا، تو وہ ابھی کہتا ہے میں اسی سوچ میں ہوں، انہو ملک من الملوک، بادشاہ ہے، یا انہو نبی من الانبیاء۔ کہتا ہے کہ ایک بالکل چھوٹی سی بچی 5-6 سال کی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کھڑی ہماری بات سنیں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ اٹھ کے چلے گئے۔
آپ اٹھ کے گئے، اس کی ماں کی بات سنی، اس کا کام کیا. علی کہتے اب میں پہچان گیا کہ اندر وہ نبی ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے، نبی. یہ نبی کا کام ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے کہنے کو بھی نہیں ٹال. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے. اور اگر حتیٰ کہ حضور کی خدمت میں کوئی آتا اور کہتا، اس کو بکری دو کے بھی دے دیتے تھے. اس لیے حضرت صدیق فرماتی ہیں کہ جب ہم ہجرت والی رات ام معبد خیمے میں تھے تو بیمار بکری پڑی ہوئی تھی، تو حضور نے فرمایا صدیق اس سے پوچھو کہ بھی کوئی دودھ وغیرہ مل جائے، چونکہ ہم سفر میں ہیں اور گرمی ہے اور پیاس ہے. تو اس بی بی نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہے. اور نے کہا صدیق سے کہ میرا تو سب کچھ حاضر ہے، لیکن میرا خاوند مال لے کے گیا ہے چرانے کے لیے، اور یہ بکری جو پڑی ہے معذور ہے بیچاری، یہ چلنے کے قابل ہی نہیں، تو میں کیا کر سکتی. اب دیکھیں حضور نے فرمایا اچھا اس سے پوچھو تمہیں اجازت ہے کہ ہم اس بکری سے دودھ لے لیں. وہ بیچاری حیران ہو گئی اور نے کہا کیسے دودھ لے لیں گے، یہ تو کھڑی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا ہمیں تمہاری اجازت کی ضرورت. یہ نبی کی شان ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کا دودھ بھی گر دیتے. اور نے کہا جی میری اجازت ہے. حضرت صدیق فرماتی ہیں آپ آئے جہاں وہ بکری بیٹھی ہوئی تھی نا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ یا اللہ آج تیرا نبی پیاسا ہے اور دودھ دینا تو تیری قدرت میں ہے نا. کہتے بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ بکری کھڑی ہو گئی. بکری کھڑی ہو گئی، اس کے نگ دودھ سے بھر گئے. کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ برتن لے آؤ. تو حضرت ابو بکر فرماتی ہیں کہ میں گھر سے برتن لے آیا اس مائی سے. تو حضور ایسے بیٹھے اور برتن کو یہاں بسایا اور اس کے بعد دھونے لگے. تو میں حیران ہو گیا کہ حضور کو بکریاں دھونے کا بھی فن آتا ہے کہ بکریاں کیسے دھوئی جاتی ہیں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا میں قریش کی بکریاں نہیں چلاتا تھا، تو مجھے آتا ہے. او جناب اتنا بڑا برتن بھر گیا، میں گھر والوں کو دے دوں. اور برتن لے آؤ، اور برتن لے آیا، وہ بھر گیا. اور میں یہ بھی گھر والوں کو دے دوں. اور میں اور برتن لے آؤ. تو 3 اتنے بڑے بڑے برتن بھر گئے. حضور نے پیا، ابو بکر نے پیا، دلیل نے پیا، خادم نے پیا، پھر بھی دودھ جو تھا وہ بچ گیا. تو اس لیے بہرا اسی لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. اور کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے اور نے کہا یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، نبی رحمت للعالمین ہیں، میں 2 رحمتوں کے درمیان ہوں، میں کیسے جہنم میں جاؤں گا. تو میں تو 2 رحمتوں کے درمیان میں ہوں. اور اسی طرح دیکھیں عاشقوں کی باتیں ہوتی ہیں نا. حضرت مولانا روم نے ایک جگہ کہا ہے کہ یا اللہ آپ تو کریم ہیں، رحیم ہیں، اگر میرا حساب لینا ضروری ہے یا تو معاف کر دے بدون حساب، اور اگر حساب لینا ہو تو حضور کے سامنے نہ لینا، مجھے شرمندہ لگے. اگر حضور نے فرما دیا میری امتی ہو کہ تم نے کیا کیا، پھر مجھے حضور کے سامنے شرمندہ لگا، مجھے جہنم ڈال دے. لیکن میں آقا کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں چاہتا. بڑے افسوس کی بات ہے ہم مکے آتے ہیں، مدینے آتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، لیکن حضور کے ہر حکم کی مخالفت ہے. لباس میں بھی، داڑھی میں بھی، شکل میں بھی، عمل میں بھی، فعل میں بھی، ہر چیز میں مخالف ہیں. اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ماشاءاللہ بڑی بات ہے جی، مجھے اللہ پاک ہر سال عمرے پہ لے آتے ہیں، ہر سال رمضان میں لے آؤ، یہ ایک بڑی بات نہیں. ابو جہل تو پہلے ہی مکے میں ہوا، ساری زندگی مکے میں گزاری، پھر وہ جنت ہی ہو جائے گا. اگر تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئی، تمہاری شکل سنت کے مطابق نہیں بدلی، تمہارے لباس سنت کے مطابق نہیں بدلا، تمہارے افعال و اعمال سنت کے مطابق نہیں بدلا، سمجھو کہ مردود ہو کے جا رہے. توبہ کرو، استغفار کرو. واللہ اعلم. نیچے مسجد ہے، اوپر بینک ہے. بہرحال
شریعت میں ایسی مخدوش عمارت جس میں غلط کام بھی تو ہوتا ہے وہ مسجد کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اوپر بینک کیسے بنا. جیسے دیکھیں نا بعض مسجدوں کے اوپر گھر ہوتے ہیں، خطیب کا گھر ہے، مؤذن کا گھر ہے، یا طلباء کے کمرے ہیں، تو اس کے لیے بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ بناتے ہوئے مسجد کے وقت اگر یہ نیت ہے کہ اوپر بنائیں گے ورنہ ناجائز ہے. کہتے ہیں حضور نے جو مٹی کے مدینے کی مٹی پہ دعا پڑھی تھی، بسم اللہ بریکت بازنا بطلبت ارزنا اللہ یشفی سقیمنا، اور پھر چاٹ لی. نماز کے دوران مجھے برے برے خیالات آتے ہیں تو اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. مقصد ہے کہ تمہارے ایمان ہے تبھی تو شیطان ڈاکے مار رہا ہے. آنے دو خیالات، خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اگر کسی دعا کو منوانا ہو تو کیا کرنا ہے چاہیے؟ اللہ کی فرما برداری اور حضور سے محبت، پھر ہر دعا قبول ہوگی. کسی اپنے باپ سے بھی پیسے لینے ہوں تو کیا کرتے ہو؟ کیسے خوش آمدید کرتے ہو؟ کبھی جوتے پہنا رہے ہو، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہو، ابا جان کبھی رات کو پٹھیاں بھر رہے ہو. وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آج کو مطلب ہے، اور یہ کیوں آ گیا مٹھیاں بھرنے کے لیے. سونے سے پہلے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ قرآن پڑھنا چاہیے، جیسے حضور سورۃ الفلق پڑھتے تھے، سورۃ یاسین پڑھتے تھے، آیت الکرسی پڑھتے تھے، تسبیحات سیدہ فاطمہ پڑھتے تھے. جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھتے رہو. ایصال ثواب کے لیے گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھتے ہو، قبرستان میں بیٹھ کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی قبرستان میں پڑھو گے تو وہ تو پہنچ جائے گا، گھر پڑھو گے تو نہیں پہنچے گا. پھر عمرہ تو آپ مکے میں کر رہے ہیں، مرنے والا تو پاکستان میں مر گیا، پھر وہ کیسے پہنچے گا؟ بعض لوگوں کے ایک دماغ خراب ہے. شیعہ سے رشتہ کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. دعا کرنے کے بعد آخر میں یہ کہنا کہ یا اللہ میرے ساری دعائیں، کسی کے واسطے نہیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگو. واسطہ وسیلہ تو منع ہے شریعت میں. ایک ہمارا رشتہ دار بریلوی تھا، درباروں پر سجدے دیتا تھا، اس حال میں فوت ہو گیا. بہرحال دعا کرو اللہ کرے وہ توبہ کر کے فوت ہوا ہو. اور پھر سجدے کرنے میں بھی یاد رکھیں دو باتیں. بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ بزرگوں کا حق ہے اور جیسے اللہ کا حق ہے، بعض تعظیمی طور پہ جھکتے ہیں، تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، بدعت کا مرتکب ہوتا ہے. آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ کرے اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہو. طواف کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ، جو حضور بعد میں تسبیح پڑھی ہے، یہ بھی حضور کی رحمت ہے. اگر حضور قرآن ختم کر دیتے آپ کر سکتے تھے. حضور نے ایسے کلمے بتا دیے جو امت کا ہر غبی سے غبی، جاہل سے جاہل بھی پڑھ لے. سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کون سا مشکل ہے؟ احرام کی حالت عمرے کی نیت نہ ہو، طواف میں نہ کرے، صرف مقصد حجر اسود کو بوسہ دینے منع ہے. دھوکہ دے رہے ہو نا، وہاں جانے کے لیے تم نے احرام باندھا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ میں ایک نماز 49 کروڑ کا درجہ رکھے. جو کہتے ہیں ان سے پوچھیے، ہر کام مجھ سے تو نہ پوچھو نا. آج کل جو یہ مرغیاں ہیں خارجی، بہرحال باہر کے ملک کی مرغی نہ کھائیں، اللہ عالم ذبح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، وہ تو کرن سے مار دیتے ہیں نا.
کیا کسی اور ملک میں جانا جہاد کے لیے کوئی آپ پر فرض نہیں ہے؟ پہلے اپنے ملک کی حفاظت تو کرو، دوسرے ملکوں میں تو بعد میں جانا نا۔ طواف عصر اور مغرب کے درمیان ہو تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے بھی باندھ سکتے ہیں، اوپر بھی باندھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت علی سے روایت ہے، من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ، یہ سنت ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ نماز آنکھیں کھول کے ادا کریں گے بند کر کے؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو اندھے ہو کے پڑھو گے؟ آنکھیں کھول کے پڑھو، نیچے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو۔ فجر کی اذان سے پہلے 2 سنت پڑھ لی، اذان کا پتہ تھا، بعد میں اذان ہوئی، جو 2 رکعت پڑھی انشاءاللہ وہ تہجد ہو جائے گی۔ اذان کے بعد جو 2 رکعت پڑھو گے وہ سنت فجر ہوگی۔ حضرت ابو بکر کے پتہ نہیں کہ کیسر سے ملاقات میں، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس پر جنت الفردوس کی ضمانت ہو؟ بالکل، حضور نے فرمایا کہ من کفل لی، جو ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، جو آدمی اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی اور 2 ہونٹوں کے درمیان زبان کی ضمانت دے دے کہ میں ان کو شریعت کے خلاف استعمال نہیں کہ میں اس کی جنت کا رشتہ دار، حضور خود ذمہ دار ہو جائیں گے۔ نہ زبان سے گناہ ہو اور نہ فرج سے گناہ ہو۔ عورت غیر محرم مرد کا بچا ہوا کھانا کھا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کھا سکتی ہے؟ غیر محرم کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہے، باقی کھانے کے مسئلے پوچھ رہی ہے۔ عجیب قوم ہے بھئی ہماری، ماشاءاللہ۔ کسی کے ساتھ آئی ہے تو بچا ہوا کھانا کھا رہی ہے نا، آتی ہی نہ غیر محرم کے ساتھ بچا ہوا کھانا کیوں کھاتی؟ ویسے کھانے کھانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پرندے یا جانور پر فائر کرنے سے پہلے تکبیر پڑھ لیں، فائر کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا، تیر لگنے سے حلال ہوتا ہے، کیونکہ تیر اندر چلا جاتا ہے۔ یہ جو گولی ہم مارتے ہیں بندوق یہ چوٹ مارتی ہے، اندر نہیں جاتی، یہ چوٹ مار کے اس جگہ کو پھاڑ دیتی ہے۔ میں نے 12 سال پہلے عمرہ کیا، بالوں کو ٹک دیا، پھر ایشا مسجد مدینہ سے عمرہ کیا، اس میں حل کیا، بس ٹھیک ہو گیا۔ 12 سال پرانے مسئلے پوچھ کے بکریاں نہ بھرو، گزر گیا، اللہ قبول فرمائے۔ حضور کے اعمال کے وسیلے سے ہم دعا مانگ سکتے، عمل حضور نے کیا وسیلہ تم کیسے پکڑو گے؟ تم اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا مانگو۔ بعض لوگ جو ہے سیر روزہ اور چلہ وغیرہ ضروری سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے اچھا کام کرتے ہیں، کوئی ڈاکے مارنے تو نہیں جاتے، اگر برا کام کرتے ہوں تو روک دیں ان کو، یا ساتھ چل کے دیکھ لیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت دے، جزاک اللہ۔ اثر پتہ نہیں بھی کچھ پڑھا بھی جائے نا، لکھا ہے صاف کرو۔ طواف کے 3 چکر کے بعد اگر پیشاب لگ جائے تو وضو کر کے آئیں اور طواف پھر شروع کریں، کیونکہ 3 چکر ہیں پھر شروع کرنا پڑے گا۔ اگر 4 چکر ہو جائیں پھر جہاں چھوڑا ہے وہاں سے کرنا پڑے گا۔ ہمارا عمرہ 14 دن کا پیکج ہے، نماز حرم میں قصر پڑھیں، بالکل قصر پڑھیں گے۔ اگر لباس پر چوڑیاں، کپڑے، جاندار کی تصویر لگی ہو نماز تو ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ ایسی چیزوں پر مصلی نہ لیں جس پہ جانوروں کی تصویریں ہوں۔ طواف میں جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو پتہ نہیں لگتا نا کہ یہ محرم ہے یا غیر محرم، اس کو تو تم چھوڑو نا،
جب اللہ کے کعبے کے قریب اس وقت بھی تم بری نیت سے کسی پر نظر ڈالو گے؟ خدا کا خوف کرو. ہماری دعوت کرے یا ولیمہ کا کھانا زیادہ ہو، ضائع نہ کریں، غریبوں کو دے دیں. میں کھجور اور آب زمزم میری ایک غیر مسلم استانی ہے، اس کو دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں. پاکستانی ایجنڈا 40 سال سے کم عمر لڑکوں کا ویزا اجنبی عورت کے گروپ میں ہوتی ہے، لگا کر بھیجتے ہیں. بالکل یہ جھوٹ ہے، یہ تم ایسے کر کے لگواتے ہو. نہیں ملتا ویزا، نہ ملے نہ آؤ. عمرے کے ارکان طواف صفا مکمل کر لینے کے بعد عمرے کرنے والا اپنے سر کے بال خود اتار سکتا ہے. ہاں اتار سکتا ہے. ہمارے ملک پاکستان پالتو جانور وغیرہ دوسرے آدمی کو حصے پر دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. بھائی یہ میری جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس کی خدمت تم کرو، جو آگے بڑھے گی وہ آپ کا میرا آدھا آدھا ہوگا، ٹھیک ہے. موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ نقد پہ 1000 کی اور ادھار میں 2000 جائز ہے. ہر نیک عمل کے بعد یہ ڈر لگا رہتا ہے قبول ہوا کہ نہیں. یہی نتیجہ ہے کہ انشاءاللہ قبول ہے. یہ جو ڈر لگا ہوا ہے نا، یہ علامت ہے قبول کی. صفا مروہ دوڑنے کے بعد احرام نہ کھولیں تو چاہے سارے دن کے بعد بال اتروائیں، ورنہ افضل یہی ہوتا ہے کہ فوراً عمرے کے بعد بال کٹوائیں. کراچی میں نے احرام کی نیت کی جہاز میں، پھر میں نے پردے کا نقاب لگا لیا، پھر خیال آیا تو ہٹا دیا، کوئی دم نہیں. عمرے کے طواف میں پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں. حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی کے خلیفہ ہیں. حضرت تو فوت ہو گئے ہیں بھائی، پیر صاحب جو ہے مولانا عبدالحفیظ صاحب فوت ہو گئے. جو بھی نیک عمل کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، تو کیا اس کا ہمیں بھی اجر ملے گا؟ بالکل ملے گا، آپ کو بھی اس کو بھی. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، وہ بھول گیا کہ کتنی دی ہے، اور 8 سال سے ساتھ بھی رہ رہے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ قیامت میں خدا کو جواب میں کیا پتا ایک دی تھی کہ 2 دی تھی. اگر 3 نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں، رہ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. صدقہ کس چیز پہ آتا ہے؟ کوئی چھوٹی غلطی ہو، واجب چھوٹے تو پھر دم آتا ہے. مکے میں ہر نماز کے بعد کہتے ہیں جنازہ پڑھایا جاتا ہے. عورت پڑھ سکتی ہے؟ ہاں جی پڑھ سکتی ہے. بچوں کا عقیقہ جو ہے پہلے 7ویں دن یا 14ویں دن، پھر جب اللہ زندگی میں توفیق دے. نماز تراویح کی 20 رکعات ہیں. روزے کی طبیعت خراب ہو تو وہ انہیلر استعمال کر سکتا ہے. نہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ تو دوائی اندر جاتی ہے. کیا پتہ ہے رفع یادان، اچھا رفع یادان کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. رفع یدین ہے لفظ. جو لوگ مسجد حرام کے باہر کبری اور سڑک پر صفیں بنا لیں، اگر صفوں میں اتصال نہ ہو نماز نہیں ہوتی. اللہ دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، سب کو عطا فرمائے. ہماری کمپنی آدھی قیمت پہ کمپیوٹر دیتی ہے، سال میں 1 دفعہ. میں وہ لے سکتا ہوں؟ ہاں لے سکتے ہیں، جب کمپنی خود دے رہی ہے نا. ہمارے گھر میں پریشانی ہے، پریشانی کا علاج جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سارے گھر والے پڑھیں، سب پریشانیاں ختم. آپ کو الحمدللہ رونا آتا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. نماز پڑھتے بیت اللہ منزل جدائی کا سوچ کے آنسو نکل آئے، بڑی اچھی بات ہے. مانا ہے آپ کا صبر قبول ہو گیا ہے.
پاکستانی گھروں میں بچوں عورتوں کو بلا کر قرآن کے ختم کرواتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ خود پڑھو، خود گھر والے بیٹھ کے ختم کرو۔ تو ہر کام تم کرائے پہ کرانا چاہتے ہو نا۔ جہاز میں حالت احرام میں ہم خوشبو چھڑکی، اس سے آپ پر کوئی دم نہیں پڑتا۔ عمرے کی واپسی پر لوگ گلاب کے پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہیں، بدعت ہے۔ بہرحال اگر امام کے پیچھے ہیں تو فاتحہ نہ پڑھیں، اکیلے ہیں تو پڑھیں۔ بھائی ناراض ہے، دعا کریں اللہ پاک الف بین قلوبہم، اللہ صلح کرا دے۔ رشتہ قائم رکھنے کا حکم ہے۔ شادی میں بچیوں کی پتہ نہیں کیا لکھا ہے، کیا حکم ہے، کیا چاہیے، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ 3 بھائیوں میں ایک بھائی غریب اور پتہ نہیں کیا ہے، ایسے خراب کرتا ہے، اس کو پیسے نہ دیں لیکن اس کا حصہ تو آپ کو دینا ہی ہوگا۔ میری خریداری کی ہمیشہ نقص نکال دیتی ہے بیوی، تو بیوی ہوتی نقص نکالنے کے لیے ہے۔ بیوی بھی کبھی تعریف کرتی ہے کسی کی، اسی لیے تو حکم ہے نا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ساری دنیا آپ کو ولی اللہ مان لے، بیوی نہیں مانے، یہ قاعدہ ہے۔ آپ بڑے سے بڑے عالم ہوں، بیوی آپ کو نہیں مانے، چونکہ وہ آپ کی حال جانتی ہے نا۔ شام کے حالات سے آپ واقف ہیں، ہم پر جہاد، قریبی ملکوں پر جہاد فرض ہے۔ چھوٹے بچوں کی نظر اتارنے کے لیے مرچیں جو گھماتے ہیں، مرچوں سے نظر نہیں اترتی، قرآن کی آیت پڑھ کے اتر جاتی ہے۔ جہاد کشمیر جو وہاں کر رہے ہیں وہ جہاد ہے، کافروں سے لڑ رہے ہیں نا۔ نماز جنازہ میں 1 سلام پھیریں یا 2 جائز ہیں۔ نفل پڑھنا ہر عمرے کے طواف کے ساتھ نہیں، نفل کوئی بھی طواف ہو 2 رکعت واجب ہے۔ ایسا مسجد سے عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ یہاں لوگوں کی شلواریں ٹخنوں کے نیچے ہوتی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرا بھتیجا معذور ہے، اللہ اس کی مدد فرمائیں۔ اب اتنا لمبا چوڑا تو بھائی میں نہیں پڑھ سکتا۔ بالغ نامحرموں سے پڑھنا پڑھانا ناجائز ہے۔ حرم میں سگے پتہ نہیں کیا ننگے چہرے عورتوں کے جائز ہیں لیکن کپڑا لٹکا کے رکھیں۔ عمرے کا احرام پہنا، عمرے کا حل کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا، کوئی حرج نہیں۔ مرد اور عورت میں کسی وجہ سے اختلاف ہو تو بیوی نے کہا کہ میں اب سے بات نہیں کروں گی، تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا۔ نکاح نہیں ٹوٹتا، بیوی کے کہنے سے نہیں ٹوٹتا، اس کے کہنے سے ٹوٹتا تو آج کل 90% فارغ ہوتے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتا ہے اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں مردے کو دفن کرنے کے بعد مولوی صاحب مرحوم کے قبر کے چاروں اطراف جمع کر کے مردے کے لیے دعا کر، چاروں اطراف کا کیا معنی ہے اللہ عالم۔ بہرحال قبر پہ دعا کرنا جائز ہے۔ آب زمزم سے غسل کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ دوسرے پانی سے کریں، شفا کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میرا UBL میں اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ والے کو ایئرپورٹ پر کھانا دیتے ہیں، نہ کھائیں تو بہتر ہے، وہ سودی ادارہ دے رہا ہے نا۔ جمعہ کی نماز فرضوں کے بعد 4 سنتیں یا 6 سنتیں۔ نماز جنازہ میں پہلے ثنا، پھر درود، پھر دعا۔ عصر کی نماز میں عورتیں آ جاتی ہیں، آگے کھڑی ہوں تو نماز نہیں ہوگی۔
انسان اپنا حل خود کر سکتا ہے. 2 چکر لگا کے اگر طواف چھوڑ دیا پھر دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. اگر 2-3 طواف اکٹھے کر لیں بعد میں 2 رکعت پڑھیں جائز ہے. ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. اللہ کے نبی کا واسطہ بھی دینا منع ہے. بھئی یہ پڑھے ہی نہیں جاتا کریں کیا؟ مہر کی ہمارے ہے پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال اللہ ہدایت دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ. اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں اور دینی ادارے ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.